لما اسری ابھی حضور فرماتے ہیں جب مجھے سیر کرائی گئی. سبحان اللہ. لوگ سیر کرتے ہیں, کوئی کامان چلا جائے گا اور کوئی کہہ دے مری چلا جائے گا, کوئی کہیں جائے گا. حضور کو سیر کرائی گئی تو آپ بیت المقدس میں گئے. سبحان اللہ. سیر کرائی گئی تو آپ آسمانوں پر گئے. سبحان اللہ. ہے کوئی مائی کا نام. واہ واہ کیا بات ہے. اور پھر لوگ سیر کرتے ہیں, دن کی روشنی میں اجالے میں کرتے ہیں. آدھی رات کو سیر کے لیے جائے گا, ممکن ہے ٹھوکر لگے اور منہ کا ناز ہو جائے, واپس آئے اور پٹیاں بندی ہوں. کہاں گئے تھے جی؟ سیر کے لیے گیا تھا. سیر اتنی مہنگی پڑ گئی آپ کو. اللہ اکبر. سیر کی حضور نے رات. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور نے سیر رات میں کی, اور کیسی پیاری سیر ہے. اللہ نے اس سیر کا ذکر قرآن میں فرمایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بڑے بڑے لوگ آئیں گے, سیر کریں گے, گورنر بھی سیر کریں گے, تاجدار بھی سیر کریں گے, سلطان بھی سیر کریں گے, لیکن ان کی سیریں وہ اخبارات میں چھپیں گی اور ردی کی ٹوکری میں چلی جائیں گی. سبحان الذی واہ 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 واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بعض مرتبہ نا اہل محبت کچھ سوال ہی کر لیتے ہیں کہ جب حضور رب سے ملے تو وہاں باتیں کیا ہوئی. ہاں جی کیا بات ہے. لوگ سوال کر لیتے ہیں باتیں کیا ہوئی. کیا باتیں ہوئی. اللہ رب العزت اور مصطفیٰ کریم کی ذات سے باتیں کیا ہوئی. سبحان اللہ. تمہیں وہ بات ہوئی. سبحان اللہ. سبحان جو اللہ. باتیں وہاں پر ہوئی ان میں سے ایک بات میں سنا رہا ہوں. سبحان اللہ. میں لما اسری بی الی السماء, جب مجھے آسمان کی سیر کرائی گئی, قربنی ربی عز وجل, قربنی میرے رب نے مجھے اپنے قریب کیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دیکھیے نا, میں آپ اپنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, قریب قریب بیٹھے ہوئے ہیں. نبی پاک علیہ السلام کو رب نے کتنا اپنا قرب عطا فرمایا. حضور فرماتے ہیں قربنی ربی عز وجل حتی کان بینی و بینہ کقاب قوسین, میرے اور میرے رب کے درمیان صرف اتنا فاصلہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صرف اتنا فاصلہ. سبحان اللہ. اگلا جملہ سنیں اور مزہ آئے. سبحان اللہ. فرمایا کعبہ قوسین, دو کمانوں کے برابر فاصلہ رہا. او ادنا, واہ واہ واہ. کمانوں سے بھی کم فاصلہ ہے. سبحان اللہ. کمانوں سے بھی کم فاصلہ. یہاں ایک اور لطف کی بات ہے. سبحان اللہ. ایک وہ عظیم المرتبت شخصیت ہے جنہوں نے کہا یا اللہ دیدار کرانا. ہاں واہ واہ. مالک والا پردے ہٹانا. سبحان اللہ. مجھے اپنا جلوہ دکھانا. سبحان اللہ. اب تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ میں انکار نہیں کرتا, لیکن تجھ میں برداشت نہیں کہ تو میرے جلووں کو سہ سکے. سبحان اللہ. تو میرے جلووں کو برداشت نہیں کر سکے گا. سبحان اللہ. تو برداشت نہیں کر سکے گا. یہ بھی اللہ نے قرآن میں فلما تجلی ربہ للجبل, جب اس کے رب نے پہاڑ پر تجلی ڈالی, جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا, پہاڑ ریزہ ریزہ اور جناب موسیٰ بے ہوش ہو گئے. سبحان اللہ. اور ادھر قاب قوسین, فرمایا دو کمانوں کے برابر فاصلہ یا اس سے بھی کم, اس سے بھی کم. لا بل ادنا, لا بل ادنا, فرمایا بلکہ اس سے بھی کم. سبحان اللہ. پھر میں پڑھتا ہوں, ایک ایک لفظ پر غور کرنا ہے, آپ کو مزہ آئے گا. سبحان اللہ. پہلے فرمایا قاب قوسین, دو کمانیں, آگے فرمایا او ادنا, بلکہ ان سے کم, پھر آگے کہا لا بل ادنا, واہ 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 کیا بات ہے. بلکہ اس سے بھی کم. سبحان اللہ. بلکہ اس سے بھی کم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. سبحان اللہ. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی, آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ تم میلاد کے بڑے جلسے کرتے ہو, بڑے چراغاں کرتے
کرتے ہو. ہم کہتے ہیں اللہ کے بندو ہم جھوٹ نہیں بول رہے, ہم کوئی فراڈ نہیں کر رہے, دودھ میں پانی نہیں ڈال رہے, ہم تو مصطفیٰ کی سچی سچی اور ستھری شان سبحان اللہ. بات جیب سے گھڑ کر نہیں کر رہے. ہاں یہ کعبہ کا حسینی اور اوّدنا, یہ قرآن نہیں تو کیا ہے, سبحان اللہ. بے شک قرآن نہیں تو کیا ہے, بے شک. فلما تجلی ربہ للجبل, یہ قرآن نہیں تو کیا ہے. موسیٰ نے جناب موسیٰ نے ایک تجلی دیکھی, نبی پاک علیہ السلام نے تجلی نہیں دیکھی, تجلی والا دیکھا. سبحان اللہ. تجلی والا دیکھا. کیا بات ہے. تکبیر. اللہ اکبر. رسالت. یا رسول اللہ. رسالت. یا رسول اللہ. آمد مصطفیٰ. مرحبا مرحبا. آمد مصطفیٰ. مرحبا مرحبا. چہرہ والضحیٰ. مرحبا مرحبا. سبحان. کبھی کوئی کسی سے پیار کرتا ہے اور کس سے پیار کرتا ہے اس میں ہزار عیب ہوتے ہیں, وہ محض اپنے تمے کے لیے پھر بھی میرا لیڈر بہت بڑا ہے جی, بہت بڑا ہے. بعد میں تنہا بیٹھتا ہے تو شرمسار بھی ہوتا ہے, لوگوں کے سامنے جواب بھی دینے پڑتے ہیں کہ تم جس کو بڑا بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہو وہ تو زمانے کا اتنا گھٹیا اور فرسودہ قسم کا آدمی ہے. اللہ اکبر. مگر قربان جائے جس کے ساتھ ہم پیار کرتے ہیں سبحان اللہ نے ان کی ہر عیب سے پاک ہونے کا ذکر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لعمرک حبیب تیری عمر کی ایک ایک سانس کی قسم. سبحان اللہ. لعمرک تیری عمر کی قسم. عمر کا مطلب کیا ہے, عمر کا مطلب یہ نہیں 40 سال کے بعد, عمر کا مطلب یہ نہیں 10 سال کے بعد. فرمایا حبیب جس گھڑی تو پیدا ہوا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور سنیو یہی تو میلاد مصطفیٰ ہے. واہ واہ واہ. میلاد مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب پہلی سانس لی نبی پاک علیہ السلام نے اس کائنات میں, یا یوں کہہ لیں جب اس کائنات نے حضور کی پہلی سانس کی خوشبو اپنے اندر جذب کی. سبحان اللہ. لعمرک حبیب تیری عمر کی قسم. جی بات آگے نہ چلی جائے زیادہ. وعلمنی, فرمایا بل ادنا, بلکہ اس سے بھی زیادہ, اس سے بھی زیادہ, اس سے بھی زیادہ اللہ نے قرب عطا فرمایا. قال یا حبیبی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کبھی یہ ہوتا ہے, سبحان اللہ. توجہ کرنا, کبھی کبھی کسی کو نا یہ ذرا توجہ فرمائیں, ذرا دھیان کریں, لیکن اللہ رب العزت نے ایسا کوئی بھی جملہ نہیں کہا. دھیان کریں, توجہ کریں, کہ فرمایا یا حبیبی. سبحان اللہ. یا حبیبی. سبحان اللہ. ادنا کے مقام پر, او ادنا, بل ادنا, بل ادنا کے مقام پر فرمایا یا حبیبی, یا حبیبی, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا حبیبی یا محمد. صلی اللہ علیہ اے میرے محبوب. واہ واہ. کیا بات. لفظوں میں مٹھاس دیکھیں. سبحان اللہ. اے میرے محبوب محمد, اے میرے محبوب محمد. محمد کا معنی کیا ہے, جس کی ہر زمانے میں, ہر گھڑی, ہر لحظہ, ہر لمحہ بے حساب تعریف. سبحان اللہ. محمد کا معنی یہ ہے ہر لمحہ جس کی بے حساب تعریف. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرمایا یا حبیبی یا محمد قلتو, جب رب نے کہا یا حبیبی یا محمد, قلتو میں نے عرض کی لبیک یا ربی. واہ. سبحان اللہ. لبیک یا ربی, میرے رب میں حاضر, میں حاضر, میں تیری بارگاہ میں حاضر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا حل غمکا, حل غمکا, اے حبیب کیا تجھے غم ہے, کیا تجھے غم ہے. حل غمکا ان جعلتک آخر النبیین, میں نے تجھے آخری نبی بنایا, تجھے اس بات کا کوئی غم ہے. میں نے تجھے آخری نبی بنایا, سارے نبی پہلے آئے, تو سب کے بعد آیا, کیا تجھے اس بات کا غم ہے. حل غمک ان جعلتک آخر النبیین, قلت یا رب لا, یا اللہ مجھے اس کا کوئی غم نہیں. سبحان اللہ. تو نے مجھے آخری نبی بنایا, مجھے اس کا کوئی غم نہیں. پھر اپنے الفاظ دہرائے. قال حبیبی, اے میرے محبوب, حل غم امتک, کیا تیری امت کو غم ہے.
هل هم امتک کیا تیری امت کو غم ہے ان جعلتم آخر الامم میں نے تیری امت کو آخری امت بنایا سبحان اللہ بابو تجھے بنایا تجھے تو کوئی غم نہیں یا اللہ مجھے کوئی غم نہیں تیری امت کو آخری امت بنایا انہیں تو کوئی غم نہیں یا اللہ انہیں بھی کوئی غم نہیں آگے سنیں اور لطف آئے سبحان اللہ یہ جو میلاد منانے والے ہیں قدرت کی طرف سے ان کو انعام کیا ملا ہے سبحان اللہ یہ جو مصطفیٰ کریم کی عظمتیں سن سن کے یعنی یہ بزرگ بابا جی بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی جھوم جھوم کے سبحان اللہ سبحان اللہ ہر کوئی یہ بھی نوجوان بھی خوش ہیں بزرگ بھی خوش ہیں اور سنیو یہ کرم نوازی آپ کے حصے میں ہے میں حدیث پڑھوں گا مزہ آئے گا سبحان اللہ سبحان اللہ یا اللہ میری امت کو بھی غم کوئی نہیں میری امت کو بھی غم کوئی نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابلغ امتک عنی السلام سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان نعرہ اللہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا صحرائے والضحیٰ مرحبا مرحبا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ بعض مرتبہ انسان کو کسی بڑی شخصیت کے ساتھ کچھ لمحے مل جائے نا تو پھر انسان وہاں اپنی باتیں کرتا ہے اس کو باقی بھول جاتے ہیں اللہ اکبر باقی اس کو بھول جاتے ہیں وہاں پر اپنا ہی وہ کہہ لیں کوئی نہ کوئی سلسلہ لے کے بیٹھ جاتا ہے قربان جائے مصطفیٰ کریم وہاں گئے ہیں جہاں کوئی نہیں گیا بے شک وہاں گئے ہیں جہاں کوئی نہیں گیا اور وہاں جا کے بھی باتیں امت کی ہو رہی ہیں سبحان اللہ باتیں امت کی ہو رہی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابلغ امتک عنی السلام ابلغ امتک عنی السلام اے میرے حبیب اپنی امت کو میرا سلام کریے سبحان اللہ مدینے سے سلام آ جائے نا کسی ہے کیا بات جی میں جالیوں کے سامنے کھڑا ہوں میں آپ کو سلام کہہ رہا ہوں سبحان تو انسان پر وجن تاڑی ہو جاتا ہے کہ مجھے مدینہ طیبہ سے میرا دوست فون کر کے سلام کہہ رہا ہے مجھے حرم کعبہ سے سلام آ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اور اللہ میلاد منانے والے خوش نصیب سنی مسلمان جھوم جا اور رس کر اپنی قسمت پہ تیرے لیے سلام عرش اعظم سے اوپر یہ سلام جبریل نہیں بھیج رہے میکائیل نہیں بھیج رہے رب جلیل نے اپنے حبیب کو فرمایا امت کو سلام دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک بے شک بے شک اللہ اکبر سبحان اللہ یہ ہے کہ تم میلاد مناتے ہو اور بڑے جلسے کرتے ہو کتنا جلسے کریں واہ 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 قسم سے کہہ رہا ہوں قسم سے کہہ رہا ہوں یہ جو سلام ملا ہے نا ہمیں رب کی طرف سے یہ کوئی ہماری ذاتی کاوش نہیں ہے یہ صدقہ مصطفیٰ کا ہے سبحان اللہ صدقہ مدینے والا سبحان اللہ سبحان کرم نوازی سید اعظم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ورنہ مجھے کون پوچھتا ہے ہمیں کون جانتا ہے بے شک ہماری جو عزت بنی ہوئی ہے ہمارا جو مقام بڑھ رہا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ صدقہ مدینے میں دیکھو بارات آئے نا دولہا کے ساتھ تو یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ اس بارات میں فلاں کا مزاج بھی آیا ہے وہ جھاڑو لگانے وہ تپڑی لگانے والا بھی آیا ہے وہ کوڑا اٹھانے والا بھی آیا ہے بارات کے ساتھ آئے گا تو سب کو کرسیوں پر بٹھایا سبحان اللہ اس لیے کہ اس وقت عزت دولہا کو دی جا رہی ہے دولہا کے مہمان بھی سارے عزت والے ہیں سبحان اللہ انشاءاللہ حشر کے دن دولہا کو مصطفیٰ ہی ہوں گے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ تکبیر اللہ اکبر چاندی پڑھ یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد یا علی واہ جی واہ کیا بات حشر چلیں گے
شاہ ابرار کے ساتھ کیا بات ہے سبحان حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ قافلہ ہو کرواں قافلہ سالار واہ 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 سبحان اللہ سبحان ہو کرواں قافلہ سالار کے ساتھ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کریم ہر کسی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، کوئی آمین۔ نماز میں سستی نہ کرے، تلاوت میں سستی نہ کرے۔ ایک عارف نے تو یوں کہنے بڑی لاجواب بات کر دی، کہا کہ ٹوکرے میں بیچنے والا آم رکھ کے لے آتا ہے، انگور اور انار رکھ کے لے آتا ہے، سیب رکھ کے لے آتا ہے، اور خریدار آ کے چن چن کے خریدنا شروع کرے تو مالک کو حق حاصل ہے، وہ کہتے ہیں میاں اگر خریدنے ہیں تو سارا ٹوکرا ہی واہ واہ کیا بات ہے چن چن کے نہ خرید، میں نے سارا ہی بیچنا ہے۔ انشاءاللہ قیامت کے دن جب ریٹ لگے گا، سبحان اللہ ریٹ لگانے والے مصطفیٰ ہیں۔ سبحان اللہ ابو بکر کو جنت میں چلے سبحان اللہ۔ چلے گئے، واہ واہ۔ عثمان چلے گئے، علی چلے گئے، طلحہ چلے گئے، زبیر چلے گئے، اور باقی یہ اتنے سارے ہیں وہ لائن میں کھڑے ہو جائیں۔ اللہ اکبر، اسی بھی بارات نہ سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ اسی بھی کیا دن آ رہا ہے۔ واہ 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 کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حدیث پڑھی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابلغ امتک عنی السلام، حبیب میری طرف سے واہ 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 ایک ایک لفظ میں پیار دیکھنے کو ملا ہے۔ کیا بات ہے صرف یہ نہیں کہا اپنی امت کو سلام کیا دینا، نا ابلغ امتک عنی، ابلغ امتک عنی السلام، میری طرف سے میرے بندوں کو اپنی امت کو سلام کہنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ وَأَخْبِرْهُمْ اور اپنی امت کو بتا دینا انی جعلتہم آخر الامم، میں نے انہیں آخری امت کیوں بنایا؟ ہاں میں نے انہیں آخری امت کیوں بنایا؟ دوستو یہاں یہ بات بھی سمجھو، یہ چند دن پہلے 7 ستمبر کا دن گزرا، سبحان اللہ وہ خاص طور پر ختم نبوت کا دن تھا۔ بے شک حضور کی ساری امت نے ہر بر اعظم میں پوری دنیا اسلام میں جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں حضور کا ختم نبوت منایا گیا۔ بے شک نبی پاک علیہ السلام کا یوم ختم نبوت منایا گیا۔ ہمارا ایمان یہ ہے حضور کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، بے شک بے شک مصطفیٰ کریم کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے۔ بے شک وَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي جَعَلْتُهُمْ آخِرَ الْأُمَمِ، اپنی امت کو کہنا میں نے انہیں آخری امت بنایا۔ لِأُفْضِحَ الْأُمَمَ عِنْدَهُمْ، پہلی امتیں ان کے سامنے رسوا ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر فرمایا پہلی امتیں تیری امت کے سامنے رسوا ہو جائیں گی، پہلی امتوں کے گناہ، پہلی امتوں کے جرم قرآن میں لکھے جائیں گے اور قرآن پڑھا جائے گا، پہلی امتیں رسوا ہوتی رہیں گی۔ اے حبیب تیری امت کے بعد کوئی امت وَلَا أُفْضِحُهُمْ عِنْدَ الْأُمَمِ، تیری امت کو کسی امت کے سامنے رسوا نہیں کرے۔ اللہ اکبر سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد مرحبا 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 یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ایک حدیث ابھی سنائی ہے، سبحان میرے اللہ پاس ڈھیر ہے کتاب۔ سبحان اللہ کیا بات ہے کیا آپ کے ذوق پر منحصر ہے کب تک آپ سنتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے ایک اور حدیث پاک، سبحان اللہ سبحان اللہ ہم حدیث پاک پڑھنے پڑھانے والے حدیث کے خادم ہیں، حضور کے نوکر ہیں، مصطفیٰ کی باتیں چن چن کے لاتے ہیں۔ سبحان اللہ سلطان بنائے بڑے خوبصورت، کوئی پیلے رنگ کا، کوئی نیلے رنگ کا، کوئی سفید رنگ کا، کوئی گلابی رنگ کا پھول سجا کے رکھے۔ اللہ اکبر، ہم بھی نبی پاک علیہ السلام کے دین کے نوکر ہیں، حضور کی باتوں کے پھول ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ مصطفیٰ
مصطفیٰ کی امت کے لیے، سبحان مصطفیٰ کی امت کے لیے۔ سبحان اللہ۔ دوستو علماء کی قدر کریں، میں اپنی طرف اشارہ نہیں کر رہا، واہ واہ۔ حضور کے دین کے پہرے دار ہیں، ان کی قدر کریں۔ بے شک۔ مولانا دیکھیے نا، جوانی سے لے کے اس عمر تک مصلی رسول کی خدمت، سبحان اللہ سبحان اللہ عمر رسول کی خدمت میں حدیث پاک تو ہمیں یہ بتاتی ہے، جس مومن کے چہرے پر ایک سفید بال آ جائے نا، اللہ، ایک سفید بال آ جائے، قیامت کے دن وہ نور کے چراغ کی طرح چمک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ علماء قیامت کے دن شفاعت کریں گے، بے شک۔ علماء قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ سبحان اللہ لو جی حدیث سنو۔ سبحان اللہ۔ ایک بدو آدمی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، بدو آدمی تھا، جنگل میں رہنے والا، حضور کی بارگاہ میں آیا، حتی وقف علینا، راوی کہتے ہیں وہ ہمارے پاس آ کے کھڑا ہو گیا، فسلم، اس نے ہمیں سلام کیا، فرددنا علیہ، ہم نے اس کے سلام کا جواب دیا، فقال یا قوم، اے بیٹھنے والو، اے لوگو، اے اجتماع اور اے حاضرین مجلس، ایکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم میں محمد کون ہے؟ سبحان اللہ کون ہے؟ سبحان اللہ قال النبی، حضور نے فرمایا، انا محمد، سبحان اللہ انا محمد الرسول اللہ، میں محمد ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ قال الاعرابی، اس بدو نے کہا، اس جنگل میں رہنے والے اس سادہ آدمی نے کہا، انی واللہ لقد آمنت بکا، میں نے آپ کو ابھی دیکھا نہیں تھا لیکن ایمان لے آیا۔ سبحان اللہ آپ کو دیکھا نہیں تھا لیکن آپ پر ایمان لے آیا ہوں۔ سبحان اللہ آمنت بکا قبل ان اراکا، قبل ان اراکا، آپ کو دیکھنے سے پہلے آپ پر ایمان، واحببتک قبل ان القاکا، آپ سے ملاقات ابھی نہیں ہوئی تھی، محبت پہلے ہی میرے دل میں آ گئی۔ سبحان اللہ دیکھے محبت کرنے والا ہوں، بن دیکھے ایمان لانے والا ہوں، وصدقتک، اور میں آپ کی تصدیق کر چکا، قبل ان ارا وجہکا، آپ کا پیارا چہرہ دیکھنے سے پہلے ہی میں آپ سے محبت کر چکا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ولکنی اريد ان اسالک عن خصال، میں کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ یہ بدو حضور سے کہنے لگا، میں کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ سادے لوگوں کے نا بڑے عجیب قسم کے سوال ہوتے ہیں، ہاں سبحان اللہ بڑے عجیب قسم، اور ان میں بڑا رس بھی ہوتا ہے اور بڑا چس بھی ہوتا ہے۔ سبحان وہ اللہ۔ جو کچھ اپنے ذہن میں بات مرتبہ نا بچے ماں باپ سے بڑا عجب سوال کر لیتے ہیں، جی جی بڑا عجب سوال کر لیتے ہیں۔ تو اس سادہ آدمی نے حضور سے بڑا عجیب سوال کیا، کہنے لگا میں سوال کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا سل، سبحان اللہ کر سوال، اما بدالا کا، جو تو سوال کرنا چاہتا ہے، فقال فداک ابی و سبحان اللہ، تو وہ سادہ ہی لیکن محبت میں اللہ نے اس کو وہ مقام عطا فرمایا، گفتگو کے آغاز سے پہلے کہنے لگا میرے ماں باپ آپ پر قربان، سبحان اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، سبحان اللہ فداک ابی و امی، الیس اللہ عز و جل کلم موسیٰ۔ ہاں کیا بات ہے کیا ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا؟ سبحان اللہ اللہ نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا، کیا ایسا نہیں ہے؟ قال بلا، حضور نے فرمایا ہاں اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا۔ قال، وہ کہنے لگا وخلق عیسیٰ من روح القدس، اللہ نے عیسیٰ کو پاک روح سے بنایا، کیا ایسا نہیں ہے؟ قال بلا، حضور نے فرمایا ہاں اللہ نے ان کو پاکیزہ روح سے بنایا۔ قال واتخذ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، سبحان اللہ واصطفى آدم، اور آدم کو چنا۔ قال بلا، حضور نے فرمایا بلا بلا ہاں ایسے ہی ہے۔ قال ابی ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، ایش اعطیت من الفضل، ایش اس کا معنی ایو شیء، ہاں آپ کو اللہ نے کون سی فضیلت عطا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ موسیٰ کو کلیم بنایا، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، پاک روح سے بنایا، اور ابراہیم کو خلیل بنایا۔ سبحان اللہ سبحان واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان آپ کو اللہ تعالیٰ نے کون سا مقام عطا کیا؟ فَأَدْرَكَ النَّبِيُّ، یہاں ایک بات بڑی محبت والی ہے، سبحان اللہ۔ میں یقین مانے جب میں نے اس کو پڑھا
دیر تک میں تو تنہائی میں بیٹھ کے نہ جھومتا ہی رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جب اس نے یہ کہا نا کہ اللہ نے آپ کو کون سی فضیلت دی, ہاں سبحان اللہ. اس نے کہا آپ کو اللہ نے کون سی فضیلت دی, فقط اللہ کچھ دیر کے لیے حضور نے سر جھکا لیا. سبحان اللہ حضور نے سر جھکا لیا. سبحان اللہ ادھر حضور نے سر جھکایا, ادھر جبریل آ گیا. سبحان اللہ. فَأَدْرَكَ النَّبِيُّ, حضور نے سر جھکایا, وَهَبَطَ جبریل, واہ 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 واہ. وَهَبَطَ جبریل, جبریل آئے, فَقَالَ, کہا, اللہ یقرأ کالسلام, واہ 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 واہ. اللہ پر سلام بھیجتا ہے. سبحان اللہ. اللہ پر سلام بھیجتا ہے اور کہتا ہے محبوبہ سر جھک. ہے کیا بات ہے. تو سر نیویا کیوں کیتا ہے؟ واہ 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 کیا بات ہے. تیرا رب تجھے سلام کہتا ہے اور فرما رہا ہے محبوب تو نے سر جھکایا کیوں ہے؟ تجھے ہم نے کوئی کم عطا فرمایا ہے؟ کیا بات ہے. کیا تھوڑا دیا ہے. واہ واہ. سر جھکایا کیوں ہے؟ چوک سر. سبحان اللہ. ارفع رأسک, اپنا سر اٹھا. ورد علی الاعرابی جوابا, اور اس بدو کو جواب دے. سبحان اللہ. قال اقول ماذا یا جبریل, جبریل میں کیا کہوں؟ کہا اللہ یقول, اللہ فرماتا ہے ان کنت اتخذت ابراہیم خلیلا, اگر میں نے ابراہیم کو خلیل بنایا ہے, واہ واہ. اگر ابراہیم کو خلیل بنایا ہے, فقد اتخذتک من قبل حبیبا. واہ 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 کیا بات ہے. اگر ابراہیم کو خلیل بنایا ہے تو تجھے حبیب بنایا ہے. سبحان اللہ. تجھے حبیب بنایا ہے. سبحان اللہ. محبوبوں کو بھی سر جھکانا چاہیے. کیا بات. محبوبوں کو تو نہیں سر جھکانا چاہیے. ہم نے تجھے عزتیں اور مرتبے عطا فرمائے. سبحان اللہ. وَإِن كُنتُ كَلَّمْتُ مُوسَىٰ فِي الْأَرْضِ, اس لفظ میں بڑا لطف ہے, توجہ کرنا مزہ آئے گا. وَإِن كُنتُ كَلَّمْتُ مُوسَىٰ, اگر میں نے موسیٰ سے کلام کیا تھا, فِي الْأَرْضِ, تو موسیٰ زمین پر تھا. واہ کیا کیا بات ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. اگر میں نے موسیٰ سے کلام کیا ہے تو موسیٰ زمین پر تھے. سبحان اللہ. اگر میں نے موسیٰ سے کلام کیا ہے تو موسیٰ زمین پر تھے. سبحان اللہ. وَإِن كُنتُ كَلَّمْتُ مُوسَىٰ فِي الْأَرْضِ فَقَدْ كَلَّمْتُكَ وَأَنْتَ مَعِي فِي السَّمَاءِ. کیا بات ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پہلے فرمایا محبوب سر اٹھا. سبحان اللہ. سر اٹھا. تجھے ہم نے کم نہیں دیا, کم نہیں دیا. اگر ابراہیم کو خلیل بنایا ہے تو تجھے حبیب بنایا ہے. سبحان اللہ. تجھے حبیب بنایا ہے. سبحان. اگر موسیٰ سے کلام کیا ہے تو موسیٰ زمین پر تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وَإِن كُنتُ كَلَّمْتُ مُوسَىٰ فِي الْأَرْضِ, موسیٰ زمین پر تھا, فَقَدْ كَلَّمْتُكَ وَأَنْتَ مَعِي فِي السَّمَاءِ. سبحان اللہ. تو میرے ساتھ آسمان پر تھا. سبحان اللہ. تو میرے ساتھ آسمان پر تھا. کیا بات. وَالسَّمَاءُ أَفْضَلُ مِنْ أَرْضٍ, ہاں. وَالسَّمَاءُ أَفْضَلُ مِنَ الْأَرْضِ, اور جہاں تیرے ساتھ کلام کیا ہے وہ آسمان زمین سے کہیں زیادہ افضل ہے. سبحان اللہ. آسمان زمین سے کہیں زیادہ افضل ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وَإِن كُنتُ خَلَقْتُكَ عِيسَىٰ مِن رُوحِ الْقُدُسِ, اگر میں نے عیسیٰ کو پاکیزہ روح سے بنایا, پاکیزہ روح سے, فَقَدْ خَلَقْتُ اسْمَكَ مِن قَبْلِ أَنْ أَخْلُقَ الْخَلْقِ بِأَلْفِ سَنَةٍ. تیرا نام میں نے 2000 سال پہلے, بلکہ 2,00,000 برس پہلے اپنے نام کے ساتھ لکھا. سبحان اللہ. کیا بات. تیرا نام میں نے لاکھوں برس پہلے اپنے نام کے ساتھ لکھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر عیسیٰ کو پاک روح سے بنایا ہے تو تیرا نام میں نے اپنے نام کے ساتھ لکھا. واہ واہ. اور تو آسمانوں پر قدم رکھ چکا, جبکہ آسمانوں پر کسی کو قدم رکھنے کی اجازت نہیں. تیرے قدم آسمان پر ہے. سبحان اللہ. وَإِن كُنتُ اسْتَفَيْتُ آدَمَ, اگر میں نے آدم کو چنا. سبحان اللہ. اگر میں نے آدم کو چنا, فَبِكَ خَتَمْتُ الْأَنْبِيَاءَ, تو تجھ پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آدم کو چنا اور تجھ پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا. سبحان اللہ. اور میں نے نبوت کو مکمل کر دیا. سبحان اللہ. اس میں ایک لطف کی بات یہ ہے, انبیاء تشریف لاتے رہے, بڑے عظیم المرتبت انبیاء تشریف لائے, لیکن جو حسن خلق پیدا ہونا چاہیے تھا لوگوں میں, اور جو لوگوں میں محبت اور والہانہ پیار اور یوں کہہ لیں عقیدت پیدا ہونی چاہیے تھی,
وہ اس وقت تک پیدا نہیں ہوئی جب تک مصطفیٰ تشریف سبحان اللہ سبحان جب اللہ تک سید کائنات تشریف نہیں لائے سبحان اللہ سبحان اللہ نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے تو عرب کے لوگ جو کل تک بالکل پڑھے ہوئے نہیں تھے، ان پڑھ لوگ تھے، حضور وضو کرتے ہیں، وہ حضور کے وضو کا پانی اپنے چہرے سبحان اللہ سبحان اللہ دستاروں پر ملتے ہیں، اپنی داڑھیوں پر ملتے ہیں، اپنے لباس پر ملتے ہیں۔ یہ ہے وہ درد اور یہ ہے وہ تڑپ جو منشا خداوندی تھی کہ لوگوں میں ایسی تڑپ پیدا ہو جائے میری رضا کے لیے، تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا پیار لوگوں کے دلوں میں ڈالا۔ سبحان آگے ارشاد ہوتا ہے ما خلقت خلقا اکرم علی منک، اے محبوب مخلوق میں تجھ سے زیادہ عزت والا میں نے بنایا ہی ہے، سبحان اللہ تجھ سے زیادہ عزت والا میں نے بنایا ہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اور کیا خوبصورت الفاظ ہیں، وَلَقَدْ قَرَنْتُ اسْمَكَ مَا اسْمِي، میں نے تیرا نام اپنے نام کے ساتھ ملا دیا۔ سبحان اللہ وَلَقَدْ قَرَنْتُ اسْمَكَ مَا اسْمِي فَلَا أُذْكَرُ فِي مَوْضِعٍ حَتَّى تُذْكَرَ مَعِي، کہیں ایسا نہیں ہوگا کہ میرا ذکر ہو اور تیرا ذکر نہ ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا حبیب جب میرا ذکر ہوگا تیرا ذکر بھی ہوگا، سبحان اللہ تیرا ذکر بھی ہوگا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے سبحان اللہ ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی خدا نہ کرے سبحان اللہ سبحان جب تک ذکر خدا رہے گا ذکر مصطفیٰ بھی رہے گا۔ سبحان صدیاں گزر گئی، اذانیں ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں؟ بے شک بے شک پوری دنیا میں اذانیں ہو رہی ہیں، ہر بر اعظم میں اذانیں ہو رہی ہیں۔ جب اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھا جائے گا تو اشہد ان محمد رسول اللہ سبحان اللہ سبحان یہ ذکر مصطفیٰ ہے جس کو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ ملا دیا ہے۔ سبحان اللہ قیامت تک یہ ذکر چلتا ہی رہے گا، قیامت تک یہ ذکر پڑھتا ہی رہے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور ارشاد فرمایا فَلَا أُذْكَرُ فِي مَوْضِعٍ حَتَّى تُذْكَرَ مَعِي، میرا ذکر کہیں نہیں کیا جائے گا لیکن تیرا ذکر بھی کیا جائے گا۔ وَلَقَدْ خَلَقْتُ الدُّنْيَا وَأَهْلَهَا لِنُعْرِفَهُمْ كَرَامَتَكَ عَلَيَّ، میں نے دنیا کو اور دنیا میں رہنے والوں کو بنایا ہی اس لیے ہے کہ تیرے مقام اور تیرے مرتبے کو ان پر واضح کر دوں۔ سبحان اللہ میں نے دنیا بنائی ہی اس لیے ہے تاکہ دنیا کو بتا دوں میرا مصطفیٰ کتنی شان والا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ خیال فرمائیں قیامت کے دن جب آئے گا سبحان اللہ آپ نے علماء سے سنا ہے ساری امتیں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گی، بے شک سارے ہی جائے گی۔ جو کہتے ہیں کہ تم ولیوں پیروں فقیروں کے پاس کیوں جاتے ہو، درباروں مزاروں پر کیوں جاتے ہو، جو آج ہمیں منع کرتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ جائیں گے۔ بے شک بے شک بے شک کہتے ہیں نا کہ کیا پڑھا ہوا ہے دائم الحضوری قصوری میں اور کیا پڑھا ہے دربار داتا گنج بخش میں، میں طرز نہیں کر رہا، میں دعوت فکر دے رہا ہوں۔ ہم محض مٹی کے ڈھیر پر نہیں جاتے، ہم وہاں جاتے ہیں جہاں کوئی رب سے ملانے والا ہو۔ سبحان اللہ رب ہے ہر جگہ، بے شک ملتا ہر جگہ نہیں، اگر ہر جگہ ملتا بھی ہوتا تو یہ کیوں فرماتا صفا مروا نشانی، واہ 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 یہ بازار کیوں نہیں نشانی، یہ گلی کیوں نہیں نشانی، یہ سڑکیں کیوں نہیں نشانی؟ رب ہے تو ہر جگہ مگر ملے گا وہاں جہاں کوئی نشان والا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صفا اور مروا یہ اللہ کی رحمت کے اسٹیشن ہے، بے شک اب اللہ کی رحمت کے اسٹیشن ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے لیکن ملتا وہاں ہے جہاں اللہ والے اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے کیا بات ہے کیا بات اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ وعدے ہیں جو اللہ ملا دیتے ہیں سبحان اللہ نعرہ دے ہیں جو اللہ ملا دیتے
کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا چہرہ والضحیٰ، مرحبا مرحبا سرکار کی آمد، مرحبا سرکار کی آمد، مرحبا منٹھار کی آمد. مرحبا. سبحان وہ پوچھتے ہیں کہ تم نبی کی آمد پر بڑے جشن مناتے ہو اور بڑی جھنڈیاں لگاتے ہو اور بڑے گمگمے اور بڑی خوشیاں مسرت کے اظہار کرتے ہو، دلیل کیا تمہارے پاس؟ ہاں. کس بنیاد پر کرتے ہو؟ آؤ حدیث سنو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور کی بات بھی حدیث ہے اور صحابی کی بات بھی حدیث بے شک ہے. بے شک. حضرت حسان فرماتے ہیں، حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں مدینہ طیبہ کا ماحول ہے. جس وقت حضور تشریف لائے، سبحان اللہ. حضور پیدا ہوئے مکہ میں، سبحان اللہ، حضور پیدا ہوئے مکہ مکہ میں، میں، اور حضرت حسان اس وقت مدینہ طیبہ میں. حضرت حسان توجہ میری کرو. سبحان اللہ، حضرت حسان مدینہ طیبہ میں کہتے ہیں ایک یہودی ایک ٹیلے پر چڑھا، جی، ایک یہودی ٹیلے پر چڑھا اور اس نے زور سے اعلان کیا. ہاں. ایک یہودی ٹیلے پر چڑھا اور اس نے زور سے اعلان کیا. اعلان کیا کیا؟ ھذا کوكب احمد، ہاں. ھذا کوكب احمد. اے لوگو تمہیں اطلاع کر رہا ہوں، میں تم میں اعلان کر رہا ہوں، ایک ستارہ جو برسوں بعد آسمان پر طلوع ہوتا ہے، اس ستارے کے طلوع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آج کوئی اللہ کا نبی آیا ہے. سبحان اللہ. اللہ کا نبی آیا ہے. یہ ستارہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے. پتہ چلا نبی ہیں تو ستارے طلوع ہوتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ جو نہیں کی آپ نے، نبی ہیں تو چراغاں ہوتا ہے. ہاں ہاں. نبی ہیں تو ستارے طلوع ہوتے ہیں. واہ واہ. اللہ اکبر. وہ یہودی کہنے لگا آسمان پر ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے جو نبی کے آنے کا اعلان ہوتا ہے. آج رات یہ جو ستارہ طلوع ہوا ہے، ھذا کوكب احمد، یہ احمد مصطفیٰ کے آنے کا ستارہ ہے. سبحان اللہ. کی آمد والا ستارہ ہے. سبحان. ستارہ بتا رہا ہے اللہ کا آخری نبی دنیا میں تشریف لے آیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دوستان گرامی قدر، لوگ آج پوچھ رہے ہیں جس رات حضور آئے اللہ نے اس رات دنیا پر واضح کر دیا کہ میرا حبیب آ چکا ہے. سبحان اللہ. آ چکا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ھذا کوكب احمد قد طلع هذا الكوكب لا يطلع الا بالنبوة. یہ طلوع نہیں ہوتا مگر نبی کے آنے پر ہی. سبحان اللہ. سبحان. وَلَمْ يَبْقَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ إِلَّا أَحْمَدُ. احمد کے سوا کوئی نبی باقی نہیں رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا آخری نبی احمد آ چکا ہے. سبحان اللہ. سبحان آ اللہ. چکا ہے. سبحان اللہ. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند. سبحان اللہ. سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سات پہ لاکھوں سلام. فیروز سات پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تشریف لائے جو لوگ آسمان کی کیفیات کو سمجھنے والے ہیں اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے آسمان کے رازوں سے واقف بنایا، وہ لوگ جان گئے کہ آج اللہ کا آخری نبی دنیا میں آ چکا ہے. سبحان اللہ. اللہ کا آخری رسول دنیا میں تشریف لے آیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک تو یہ گواہی بھی نا، ایک اور گواہی ہے کہ آسمان پر ویسے تو ستارے سفید رنگ کے ہوتے ہیں، جتنے بھی ستارے ہیں وہ سارے سفید رنگ کے ہیں، مگر وہ ستارہ جو کبھی کبھی طلوع ہوتا تھا انبیاء کے آنے پر، وہ ستارہ سفید نہیں تھا، وہ سرخ ستارہ. سبحان اللہ. اس کے بعد آج تک ہم نے سرخ ستارہ کوئی نہیں دیکھا. آسمان پر سفید ستارے ہی ہوتے. اللہ بنو قریظہ اور بنو نزیر کے بڑے بڑے یہودی علماء یذکرون صفۃ النبی، نبی پاک علیہ السلام کی صفت بیان کیا کرتے.
فلما طلع الكوكب الاحمر واہ 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 فلما طلع الكوكب الاحمر جب سرخ ستارہ طلوع ہوا جب سرخ ستارہ طلوع ہوا اخبروا انه نبی سارے کہنے لگے اس ستارے کا مطلب یہ ہے آج اللہ کا نبی آ چکا ہے سبحان اللہ رسول دنیا میں آ چکا ہے سبحان اللہ وَأَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ وَأَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ وہ رسول آیا ہے جس کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا بے شک وہ رسول آیا ہے جس کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا سبحان اسمہ احمد اس کا نام احمد ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ گرامی قدر حضرات واہ خوش نصیب ہیں اہل سنت و جماعت بے شک جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف مناتے ہیں حضور کی آمد پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں جلسے کرتے ہیں دوستو ایک دو حکمت کی باتیں بھی یاد رکھ لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی جھوٹ نہیں بولا بے شک سبحان اللہ اس واسطے امت پر لازم ہے کبھی اپنی زبان پر جھوٹ نہ آنے بے شک کیا کیا بے شک نبی پاک علیہ السلام نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں کیا بے شک سرکار نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا ہم جو مصطفیٰ کریم کا میلاد منانے والے ہیں ہماری یہ اخلاقی ذمہ داری ہے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ لطف کی بات ہے حضور بیٹھے ہوئے تھے سبحان اللہ فرمایا آج کسی نے بیمار کا حال پوچھا سبحان اللہ سارے لوگ چپ گئے صدیق اکبر بولے حضور میں نے بیمار کا حال سبحان اللہ فرمایا آج کسی نے مسکین کو کھانا دیا سارے چپ صدیق اکبر بولے حضور میں نے مسکین کو کھانا دیا سبحان اللہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آج کسی نے کسی کے جنازے کو کندھا دیا اللہ اکبر صدیق اکبر بولے حضور میں نے کندھا دیا سبحان اللہ سبحان نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس میں یہ خوبیاں جمع ہوں وہ پکا جنتی سبحان اللہ سبحان آج نا ہماری کمزوریاں ہیں خاندان میں کوئی بڑا آدمی جو روپے پیسے میں ہم سے چھوٹا ہے بیمار ہو جائے نا ہم کبھی اس کا حال نہیں پوچھنے گے ہاں میری ٹکر کا بندہ نہیں ہاں محلے میں کوئی بیمار ہو جائے نا تو لوگ پتہ نہیں کرنے جاتے حدیث پاک سے آ رہا ہو سبحان حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ ایک بندے سے کہے گا میں دنیا میں بیمار ہوا تو میرا حال پوچھنے نہیں ہے اللہ اکبر رب کہے گا اللہ کہ اکبر میں بیمار ہوا تھا اور تو میرا حال نہیں پوچھنے آیا وہ بندہ کہے گا یا اللہ یہ کیسے ممکن ہے کہ تو ساری دنیا کو شفا دینے والا ہے رب فرمائے گا وہ ایک غریب مسلمان بیمار تھا اگر تو اس کے پاس چلا جاتا تو میرے پاس ہی آیا سبحان اللہ سبحان اللہ ہم کسی بیمار کا حال نہیں پوچھنے کے لیے جاتے کہ وہ میری ٹکر کا اور جو بڑا آدمی ہونا وہاں دھکے بھی لگے اور لائنوں میں بھی کھڑا ہونا پڑے بس جی میں راجہ صاحب کا حال پوچھنے سیٹھ صاحب کا خواجہ صاحب کا حال پوچھنے کے لیے آیا تھا حضور علیہ السلام نے فرمایا رب ان لوگوں کے پاس ہے جن کے دل اس کی یاد میں ٹوٹ گئے سبحان اللہ ٹوٹے ہوئے دل والے لوگوں کے پاس ملتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آج نہ اونچ نیچ یہ فاصلے ہم نے اور یہ ساری باتیں ہماری خود ساختہ بنائی ہوئی ہاں بیمار کا حال پوچھنے کے لیے جائیں کسی یتیم ضعیف مسکین کی خدمت کرنے کے لیے ہم جائیں اس سے مدینے والے کریم آقا سبحان اللہ اپنے سنی دوستوں کو اور بھی گزارش کروں گا رستے بند کر کے لنگر نہ بانٹیں ہاں رستے بند کر کے لنگر نہ بانٹیں وہاں سے عورتوں نے بھی گزرنا ہے وہاں سے مردوں نے بھی گزرنا ہے اس طرح کا کوئی عمل نہ کریں کہ حضور کے میلاد پر حرف ہے بے شک دوستوں میں بڑے درد دل سے کہہ رہا ہوں بے شک وہ یہ نہیں کہ مولانا کس طرف چلے گئے علماء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے محافظ بے شک لوگ اپنی مرضی کے مطابق دیکھو نا کیک بنوایا اس کے اوپر حضور کا روزہ بنا لیا اس کے اوپر کعبہ بنا لیا اور پھر اسی روزہ شریف کے ماڈل کے اوپر چھری چلا دی اللہ اکبر دیکھا جائے تو یہ شرم والی بات ہے بے شک یہ شرم والی بات ہے ہم تو گنبد خضرا کو دیکھتے ہیں ہماری آنکھوں کو سبحان اللہ سبحان اللہ مدینہ شریف
سبحان اللہ سبحان اللہ ایک بنا کے اوپر حضور کا نام لکھوا دیتے ہیں، لفظ محمد لکھا جاتا ہے، پھر اوپر چھریاں چلاتے ہیں۔ اللہ اکبر یہ بڑے دکھ کی بات ہے دوستو، اس طرح کی فضول رسموں میں مت پڑو۔ بے شک بے شک عورتوں کو ڈرامہ دیکھنے کے لیے بازاروں میں نکلنے کی اجازت مت دو۔ ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کو اجازت نہیں دی گلیوں میں بازاروں میں پھرنے کی، اپنی ازواج مطہرات کو اجازت نہیں دی۔ وہ تو اتنے پاک لوگ ہیں، وہ مائیں تو اتنی پاک کردار ہے، جس کا آنچل واہ واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان جس کا آنچل نہ دیکھا ماہو مہر نے، اس ردائے سبحان اللہ سبحان کیا مطلب ہے؟ اس ردائے واہ 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 لاکھوں سلام سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت خاتون جنت کی چادر کا کونا بھی نہیں دیکھا چادر، ہائے واہ 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 یہ تاجدار فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اور آج کی عورت کہتے ہیں ہمیں بڑی محبت ہے جی خاتون جنت سے، اور سر پر کپڑا بھی کوئی نہیں، کیا تیرے جھوٹے دعوے ہیں؟ بے شک یہ میں نے گزارش کی، گلیاں بازار بند کر کے جبرن چندے بھی نہ لیں۔ ہاں۔ حضور کا میلاد ہمارے چندوں کا محتاج نہیں۔ بے شک بے شک تب ہم پابند نہیں کہ چندے جبرن لے کے ہم میلاد منائیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا تو 10 روپے کی ایک جھنڈی لگا دے۔ ہاں وہ جو مائی تھی نا جس کے پاس ہے وہ سوت کا ایک چھوٹا سا پنا تھا دھاگے کا، وہ بھی حضرت یوسف کو خریدنے آ گیا۔ سبحان اللہ رب نیتوں کو دیکھتا بے ہے، شک نیتوں کو دیکھتا ہے۔ بے شک بے شک کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان کھانا بانٹتے ہوئے موویاں نہ بنائیں، ہاں لوگوں کو مت دکھائیں کہ میں نے 10 دیگیں بانٹی ہیں، میں نے 50 دیگیں بانٹی ہیں، میں بڑا سیٹ آدمی ہوں۔ رب کریم کو تیری دیگوں کی ضرورت کوئی نہیں، ہاں اس کی بارگاہ میں دیگیں نہیں، اس کی بارگاہ میں تقویٰ پہنچتا ہے۔ بے شک تقویٰ پہنچتا ہے، دیگیں بانٹو لیکن مت بتاؤ کسی کو سیٹ صاحب بانٹ رہے ہیں۔ ایک بہت بڑی شخصیت کی بات یاد آ گئی، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ آدھی رات کے وقت اٹھتے، تھیلے میں کچھ دالیں، کچھ آٹا، کچھ شکر ڈال کے کسی غریب کے دروازے پر رکھ کے آئے۔ سبحان اللہ آج اس کے دروازے پر رکھا، پرسوں اس کے دروازے پر رکھا، سبحان اللہ آنے والے دن میں کسی اور غریب کے دروازے پر رکھ دیا۔ ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ ہے، بے شک یہ طریقہ ہے۔ چوری کی بجلی کے ساتھ چراغا نہ کریں۔ بے شک میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی طرح سے کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ میلاد النبی کا منکر یہ نہ کہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے۔ بحمداللہ تعالی حضور کے میلاد پر دلائل دینے کے لیے ہم موجود ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن یہ جو فضول رسمیں ہیں ہم کیا جواب دیں اس کا؟ اس واسطے مائیں بہنیں بیٹیاں ہم جتنے بھی دوست بیٹھے ہوئے ہیں، ظاہر بات ہے ہمارا ایک خاندان ہے، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، مائیں ہیں، ہم ان کو کہیں کہ 12 کی رات میں بجائے بازاروں میں پھرنے کے وضو کریں، گھر میں جائے نماز پر بیٹھیں اور رخ کعبے کی طرف کر لیں اور دل کعبے کی طرف، سبحان اللہ کعبے کی طرف ہو جائے اور دل کعبے کی طرف، سبحان اللہ درود و سلام پڑھیں، انشاءاللہ العظیم کرم ہی کرم۔ سبحان اللہ اللہ وحدہ لا شریک مولانا کی خدمات قبول فرمائے، آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اس فقیر نے جو عرض کیا اللہ کریم میرے لیے آپ سب کے لیے اس کو باعث بخشش